السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامک اسٹڈیز میں ہم لوگ آج ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے عقیدہ آخرت۔ اس میں جو ہم مزید 2 سب ٹاپکس پڑھیں گے، اس میں فرسٹ ون فطری اور عقلی سوالات ہے اور سیکنڈ ون اسلام کا تصور آخرت ہے۔ یعنی اس میں آخرت کو لے کر ہم 2 طرح سے ڈسکشن کریں گے، جس میں پہلے ہم آخرت کا ایک جو جنرل اوور ویو یا کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور سیکنڈلی پھر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آخرت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ فطری اور عقلی سوالات کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ کی انڈرسٹینڈنگ لے لیتے ہیں کہ آخرت کا جو ورڈ ہے بیسکلی کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے اور اس کا لغوی اور اصطلاحی مطلب کیا ہے۔ جہاں تک آخرت کے لغوی معنی ہیں، تو آخرت کے جو لغوی معنی ہیں اس میں آخرت سے مراد ہے بعد میں آنے والی چیز، یعنی کہ اینڈ پہ آنے والی چیز، آخر میں آنے والی چیز یا بعد میں آنے والی چیز۔ اور جہاں تک اس کے اصطلاحی معنوں کا تعلق ہے، تو اصطلاحی معنوں میں آخرت سے مراد ہے وہ زندگی جو انسانوں کو روز قیامت ہمیشہ کے لیے عطا کی جائے گی۔ آخرت کا جو بیسکلی اپوزٹ ہے وہ دنیا ہے، کیونکہ جو دنیا کا لغوی معنی ہے، دنیا کا لغوی معنی قریب کی چیز ہے یعنی پہلے آنے والی چیز ہے، اور آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز ہے۔ تو دنیا اور آخرت ایک دوسرے کا اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں تک ہیومن نیچر کی بات ہے یا انسان کی فطرت کی بات ہے، تو ہم سب لوگ، چاہے وہ میں ہوں یا وہ آپ لوگ ہیں، ہم سب کی نیچر میں ایک چیز جو موسٹلی کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خوشی سے زیادہ غم کو محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہماری لائف کے جتنے بھی سیڈ مومنٹس ہیں، ان مومنٹس کو ہم لوگ زیادہ عرصے تک یاد رکھتے ہیں، یا وہ والے مومنٹس ہم اتنی جلدی نہیں بھولتے ایز کمپیئر ٹو ہمارے خوشی کے مومنٹس، یا ہماری جو خوشی کے جتنے بھی ایونٹس تھے ہم لوگ ان کو پھر بھی کسی ٹائم پیریڈ پہ آ کے یا کسی لائف کے ایک سٹیج پہ آ کے ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بٹ جو بھی ہمارے سیڈ مومنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے زندگی میں جتنے بھی غم ہوتے ہیں وہ ود ٹائم آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں، یا ان کا اثر آپ کے اوپر گہرا مزید ہوتا جاتا ہے، آپ کو وہ اتنی جلدی بھولتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم دنیا اور آخرت کو دیکھتے ہیں، تو دنیا میں انسان ایک بار آ جاتا ہے تو انسان ایک پوائنٹ پہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ساری زندگی یا یہ دنیا ہمیشہ ایسے ہی رہنی ہے، میں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، یا میں نے کبھی اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ موسٹ آف دا ٹائمز انسان کے ذہن میں یہی چیز آتی ہے جب وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اپنی پیک پہ ہوتا ہے۔ انسان اس چیز کو بالکل بھول جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ وہ دنیا کی ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ بزی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جو تخلیق کا مقصد ہے وہی بھول جاتا ہے، لٹرلی بھول جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک پوائنٹ انسان کی لائف میں ایسا آتا ہے جب انسان اپنے جو کلوزڈ ونز ہوتے ہیں، اپنے جو لوڈ ونز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے سامنے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ لوگ اس کے آس پاس اس کے سامنے جب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تب ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ والا ٹائم ہم سب پر ایک دن آنا ہے، اور تب انسان اپنے آپ کو اتنا ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ میں چاہ کے بھی اپنے اس پیارے کو یا اپنے اس نیئر ون کو نہیں روک سکتا، اور یہ چیز جو ہے وہ ہر ایک انسان کو فیس کرنی پڑے گی۔ تب انسان کو موت کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں تو اس دنیا کی حسل وصل میں بہت زیادہ بزی تھا، لیکن میں یہ چیز بالکل بھول چکا ہوں کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ اور یہ وہ پنچنگ پوائنٹ ہوتا ہے جب انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر موت بیسکلی ہے کیا، اور موت کے بعد کیا کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، یا انسان مرنے کے بعد کہاں پہ چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ تمام جو سوالات انسان کے ذہن میں تب آتے ہیں جب وہ اپنے سامنے اپنے کسی عزیز کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بظاہر اگر زندگی کو دیکھا جائے تو زندگی کسی سٹل چیز کا نام نہیں ہے، کسی ساکت چیز کا نام نہیں ہے۔ زندگی مسلسل حرکت کا نام ہے، جس میں انسان کو ہر طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے جو ایفرٹس کرتا ہے، الٹیمیٹلی وہ اس گول کو اچیو کر لیتا ہے، اور اگر نہیں بھی اس گول کو اچیو کر پاتا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو انگیج رکھ سکے۔ اسی طرح ہر ایفرٹس کا بدلہ ہے۔
ریوارڈ ہے. اگر وہ آپ کی ایفرٹس پازیٹیو ہیں تو اس کا ریوارڈ ہے. اگر وہ آپ کی ایفرٹس نیگیٹیو ہیں یا وہ آپ نے کسی غلط انٹینشن سے کی ہیں تو اس کا جو بدلہ ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہے, یعنی اس کا بدلہ آپ کی نیت کے اکارڈنگ ہے. یہ سائنٹیفک ٹرم میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اپنی فزکس میں یا اپنی ارلی کلاسز کی سائنس کی بکس میں, دیٹ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن, کہ جتنے بھی عمل کیے جا رہے ہیں ان کا ایک ری ایکشن بھی ہے, اور اس کا وہ ری ایکشن آپ کو فیس کرنا پڑے گا, چاہے وہ آپ کو اس دنیا میں فیس کرنا پڑتا ہے یا آپ کو آخرت کے بعد جو آپ کی زندگی آنے والی ہے آپ کو اس میں فیس کرنا پڑتا ہے یا مرنے کے بعد فیس کرنا پڑتا ہے. بٹ اگر آپ نے کوئی ایکشن اس دنیا میں کیا ہے تو اس کا ری ایکشن بھی آپ کو لازمی بھگتنا پڑے گا. لیکن اگین پھر یہ والا کویسچن انسان کی عقل میں آتا ہے کہ ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں, چاہے وہ اچھے کیے ہیں چاہے برے کیے ہیں, کیا ان سب کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں مل جانا ہے یا ہمیں مرنے کے بعد ملنا ہے؟ وہ چاہے نیکی کا بدلہ ہے چاہے برائی کا بدلہ ہے. لیکن انسانی عقل میں یہ والی بات لازمی آتی ہے کہ اگر وہ اپنے سامنے, یا وہ خود ایک اتنا برا انسان تھا یا اپنے سامنے کسی برے انسان کو مرتے دیکھتا ہے, یا ایک برے انسان کو اپنے عروج سے زوال کی طرف آتے دیکھتا ہے, اس کو سفر کرتے دیکھتا ہے کہ وہ انسان ایک ٹائم پہ اپنے عروج پہ تھا, اس نے جس کے ساتھ جیسا چاہا ویسا سلوک کیا, نقصان کیا, لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا, ان کے حق مارے, اور ایک ٹائم پہ آ کے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے. آلدو سیم نہیں ہوتا کہ اگر اس نے کسی کا حق مارا تو اس کا حق مارا جائے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس برے انسان کو, اس برائی کرنے والے انسان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے. لیکن سٹل کیونکہ یہ انسانی ذہن ہے, اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کو جتنے لیول کی اس کی برائی تھی, جتنے ہائی فائی لیول پہ یہ برائیاں کر رہا تھا, کیا یہ بدلہ اس کے لیے اتنا کافی ہے یا بھی کچھ بدلہ اس سے مزید لینا باقی رہ گیا ہے. اسی طرح نیکیوں کا بھی حال ہے کہ اگر ایک انسان اپنی پوری زندگی شریفانہ طریقے سے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزار دیتا ہے, لیکن اس کو اس کے اکارڈنگ بدلہ نہیں ملتا, لوگ سٹل اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کی اچھائی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو جو ریوارڈ ہے یا اس کی نیکیوں کا جو پھل ہے وہ اس دنیا میں پورا ملا ہے یا نہیں ملا. یہ بات یا یہ الجھن انسانی ذہن میں ہر ٹائم چلتی رہتی ہے. بٹ ایک چیز جو انسان بھول جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کارما ایگزسٹس. کارما بیسیکلی کیا ہے؟ کارما کی جو ٹرم ہے وہ آپ لوگوں کے جو پرووربس ہیں, جیسا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, یا ایز یو سو سو شیل یو ریپ, کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, مطلب کہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. یہ کارما کی ٹرم ہے جو اس مقصد کے لیے بیسیکلی یوز ہوتی ہے کہ کارما ایگزسٹس, کارما ہے, اور کارما آج یا کل آپ کے لائف میں ضرور انٹر ہوتا ہے. آپ اس ٹائم ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم پہ جب آپ کے ساتھ وہی چیز ہوتی ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی کارما ہے, جیسا میں نے کیا تھا ویسا ہی میرے ساتھ آج ہو رہا ہے. اور اس طرح کے جتنے بھی کویسچنز ہیں, یہ تمام کویسچنز تو ہر انسان کے, کوئی چاہے نارمل سا کوئی لے مین ہے یا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے, اس طرح کے کویسچن سو مچ سو موسٹلی لوگوں کے یا زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں یا آتے ہیں, ضرور آتے ہیں. اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے اس طرح کے سوال اپنے ذہن میں لانے کے لیے, لیکن ایک اور نوعیت کے سوال انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں یا آتے ہیں, ضرور آتے ہیں. وہ یہ کہ دنیا کا سسٹم جس طرح سے چل رہا ہے, لائک اگر دنیا کا ڈیتھ ریٹ ہے تو اسی طرح برتھ ریٹ بھی ہے, یعنی کہ اگر دنیا میں انسان مر رہے ہیں تو اسی طرح پیدا بھی ہو رہے ہیں. اگر دنیا میں کسی پرٹیکولر پلانٹ کی اسپیشیز ہے یا پرٹیکولر ایک اینیمل کی اسپیشی ہے وہ مر جاتی ہے یا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو اس کی ریپلیسمنٹ میں نئے پلانٹس آ جاتے ہیں, نئی ٹریز آ جاتی ہیں اور نئی اینیمل کی اسپیشیز آ جاتی ہیں. تو انسانی ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, مطلب اگر انسان مر رہے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ میں نئے انسان پیدا ہو رہے ہیں. اسی طرح پودوں کا حال ہے کہ اگر پہلے پودے فنا ہو گئے تھے تو اس کی جگہ دوسرے پودے اگ رہے ہیں. جانور ہیں, اگر ایک اسپیشی ختم ہو گئی ہے تو نئی اسپیشی اس کی جگہ آ گئی ہے. تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا یہ سلسلہ کبھی ختم بھی ہوگا؟ کیا ان چیزوں کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے؟ کیا یہ چیزیں اسی طرح ہمیشہ آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی؟ تو اس طرح کے کچھ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں جو انسان کے ذہن میں بائی نیچر بھی ہوتے ہیں, یا اگر وہ اس کو تھاٹ فل ہو کے سوچے, اس کو کرٹیکلی اگر وہ سوچے, اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرے یا غور کرے, تو اس کے ذہن میں اس طرح کے سوال لازمی آتے ہیں
کیونکہ انسان کا جو بیسک فوکس ہے، جس بات سے ہم نے اپنا لیکچر سٹارٹ کیا تھا کہ انسان کو خوشی سے زیادہ اپنے دکھ یاد رہتے ہیں، اسی طرح انسان اپنی زندگی کی جو انیشیل سٹیج ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا کہ میں دنیا میں کیسے آیا. یہ ایک پراپر پروسیس ہے جس کا علم ہر انسان کو ہے، لیکن انسان کا جو مین فوکس ہوتا ہے دنیا میں آ جانے کے بعد وہ آخرت کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں جتنے بھی اعمال کروں گا، نیکیاں کروں گا، برائیاں کروں گا، سیدھی راہ پہ چلوں گا یا غلط راہ پہ چلوں گا، آخرت میں میری ان تمام چیزوں پہ پوچھ ہوگی. میں جواب دہ ہوں گا اللہ کے سامنے کہ میں نے یہ حرکتیں کی تھی، یہ اعمال میں نے کیے تھے، اب چاہے وہ برے ہیں چاہے وہ اچھے ہیں، لیکن اس کی جواب دہی ہے آخرت میں. اس لیے انسان اپنی زندگی کی آغاز سے زیادہ، اپنے انیشیل ٹائم پیریڈ سے زیادہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں پھر اس طرح کے سوالات آتے ہیں. اور ان تمام کرٹیکل، ٹیکنیکل اور جتنے بھی انالیٹیکل ٹائپ کے کویسچنز انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کٹ بار بار دیا ہے. جب آخرت کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ آخرت برحق ہے، قیامت آنی ہے، روز حشر میں ہر انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ بھی ہونا ہے. انسان کے ذہن کے جتنے بھی کویسچنز ہیں ان سب کا آنسر قرآن مجید میں مل جاتا ہے، اور اسلام میں ان کویسچنز کا سلوشن ڈفرینٹ طرح سے دیا گیا. اب اسلام کا تصور آخرت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو آ جاتی ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ اسلام میں یا مسلمان ہونے کے لیے اس بات پہ ایمان لانا مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ دنیا کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ دنیا جتنی بھی بزی ہے، اس دنیا میں جتنا بھی ہسل بسل ہے، اس دنیا کی جتنے بھی کلرز ہیں، وہ الٹیمیٹلی ایک دن ختم ہو جانے ہیں اور انسان نے مر جانا ہے. یعنی کہ یہ زندگی ٹیمپریری ہے جو دنیا میں آپ گزار رہے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ پرماننٹ زندگی ہے. یعنی موت کے بعد جب آخرت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اس کے بعد آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، آپ کا احتساب ہوگا، اور اپنے احتساب کے اکارڈنگ، اپنے اعمال کے اکارڈنگ پھر آپ کی جو اخروی زندگی ہوگی وہ آپ گزار سکیں گے. تو اس بات پر ایمان کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کا آغاز ہے. آپ لوگوں کو اپنی اسکرینز پہ پہلا پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا اسلام کے تصور آخرت میں کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کا آغاز ہے، آخرت کی زندگی کی ابتدا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے اسلام کے تصور آخرت میں کہ دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے، یعنی ٹیمپریری ہے، دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، سب ختم ہو جانا ہے، دنیا کے کلرز ختم ہو جانے ہیں، دنیا کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جانی ہیں، ہر طرح کا کام ختم ہو جانا ہے، اور الٹیمیٹلی دنیا نے فنا ہو جانا ہے، انسان نے فنا ہو جانا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز آ جاتی ہے وہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا وہ آخرت میں اس کے اکارڈنگ بھگتے گا. یعنی آخرت کی کھیتی دنیا کس طرح سے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بوئیں گے آخرت میں آپ وہی کاٹیں گے. اگر آپ اس دنیا میں اچھے اعمال کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو آخرت میں آپ کے لیے جزائے، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے آپ کو بشارت دی ہے کہ نیک اعمال کا بدلہ نیکی ہی ہے. یعنی تم لوگ اگر نیک اعمال اس دنیا میں کرو گے تو آخرت میں تم لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. لیکن اگر اس دنیا میں تم لوگ ریاکاری، گناہوں سے اور اپنی خطاؤں سے باز نہیں آتے تو آخرت میں تم لوگوں کے لیے دوزخ ہے. اس کے بعد انسانی ذہن میں جو ہم نے لاسٹ پہ کویسچن ڈسکس کیا ہے اپنے فرسٹ ٹاپک کے اینڈ پہ، کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ انسانوں، جانوروں اور پودوں کا جو آنے جانے کا سلسلہ ہے، لائک کہ پہلے والے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کی جگہ ان کی ریپلیسمنٹ میں نئے پودے، نئے انسان، نئے جانور آ جاتے ہیں، تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یا ختم ہوگا؟ تو جس طرح ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ دنیا ٹیمپریری ہے، دنیا فانی ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہے، ایک اسپیسیفک کر دی گئی ہے ہر جاندار چیز کی عمر. اس نے اپنی عمر گزار کے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے جب اس کا ٹائم آیا ہوگا اس نے مر جانا ہے. اور نہ صرف دنیا کی چیزیں بلکہ اس پوری دنیا نے ایک پرٹیکولر ٹائم آئے گا جس کا قرآن مجید میں بتا دیا گیا کہ اس ٹائم کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی
دنیا کے جتنے بھی سسٹمز چل رہے ہیں، دن اور رات کا سسٹم ہے، پہاڑوں کا سسٹم ہے، دریاؤں نہروں کا سسٹم ہے، انسان کی زندگی کا سسٹم ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز دنیا میں چل رہی ہیں وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ آ کے ختم ہو جائیں گی. یہ سارے سسٹم درہم برہم ہو جائیں گے اور یہ دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. اور دنیا کے فنا ہونے کے بعد پھر قیامت کا دن آئے گا، یعنی روز محشر ہوگا، جب انسان اپنے خدا کے سامنے پیش ہوگا اور ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا. جو اس نے اس دنیا میں کیے ہوں گے اعمال، جو بھی کام اس نے کیے ہوں گے، اس کی جواب دہی آخرت میں اس کو اللہ کے حضور پیش ہو کر دینی پڑے گی. اس کے اعمال ایک ترازو میں تولے جائیں گے اور اعمال کو تولنے کے بعد اچھے اعمال کا اگر پلڑا بھاری ہوا تو اس کو جزا ملے گی اچھے اعمال کی، اور اگر اس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کو سزا ملے گی.